دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اے کیو ہان کی زندگی کے لائف فیکٹس۔ اے کیو ہان کون تھے اور انہوں نے کتنی تعلیم حاصل کی؟ کیا ہالینڈ سے اے کیو ہان نے ایٹمی راز چوری کیے تھے؟ جب امریکی ایجنٹ کوہوٹا ایٹمی پلانٹ تک پہنچ گیا، فوج نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ امریکہ قدیر خان کو اسامہ بن لادن جتنا خطرناک کیوں سمجھتا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے دہشت گرد ریاستوں کو ایٹمی راز کتنے ڈالر میں فروخت کیے؟ کیا عبدالقدیر خان غدار تھے؟ ان کی موت کس بیماری سے ہوئی؟ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کیا اے کیو ہان غدار تھے یا محب وطن؟ پیدائش: ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک اردو بولنے والے گھرانے میں 1 اپریل 1936 کو پیدا ہوئے۔ تعلیم: ڈاکٹر قدیر خان 15 برس یورپ میں رہنے کے بعد مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیوون میں پڑھنے کے بعد 1976 میں پاکستان واپس آ گئے۔ عملی زندگی: ڈاکٹر خان ہالینڈ سے ماسٹر آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی اسناد حاصل کرنے کے بعد 31 مئی 1976 میں انہوں نے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کی۔ اس ادارے کا نام 1 مئی 1981 کو جنرل ضیاء الحق نے تبدیل کر کے ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت کیسے بنا؟ 1936 میں ہندوستان کے شہر بھوپال میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر خان نے ایک کتابچے میں خود لکھا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اسے پروان چڑھایا۔ ڈاکٹر قدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے اہم معلومات چرانے کے الزامات کے تحت مقدمہ بھی دائر کیا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسر نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے ڈاکٹر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا جن معلومات کو چرانے کی بنا پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں موجود ہیں، جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت عالیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ ڈاکٹر قدیر خان نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب کوہوٹا میں ریسرچ لیبارٹری زیر تعمیر تھی تو وہ سہالہ میں پائلٹ پروجیکٹ چلا رہے تھے اور اس وقت فرانسیسی فرسٹ سیکرٹری فوکو کوہوٹا کے ممنوع علاقے میں بغیر اجازت گھس آئے تھے، جس پر ان کی مار کٹائی ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ CIA کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے تہران میں اپنے CIA باس کو لکھا، کوہوٹا میں کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان کتنے خطرناک تھے؟ 11 دسمبر 2003 کو امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 کے افسران کا ایک گروپ لیبیا میں ایک خصوصی طیارے پر سوار ہونے کو تھا جب انہیں ہاکی لفافوں کا ایک پلندہ تھمایا گیا۔ یہ ٹیم لیبیا کے حکام کے ساتھ انتہائی اہم مذاکرات کے لیے ایک خفیہ مشن کے اختتام کے قریب تھی۔ جب انہوں نے جہاز میں سوار ہو کر ان ہاکی لفافوں کو کھولا تو انہیں علم ہوا کہ انہیں وہ اہم شواہد دیے گئے ہیں جن کی انہیں اشد ضرورت تھی۔ ان ہاکی لفافوں میں ایٹمی ہتھیاروں کے ڈیزائن تھے۔ ان ڈیزائنز کے علاوہ جوہری پروگرام سے متعلقہ پرزہ جات پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مہیا کیے تھے۔ گزشتہ نصف صدی میں عالمی سلامتی کے حوالے سے عبدالقدیر خان ایک اہم ترین شخصیت تھے۔ سابق CIA ڈائریکٹر جارج ٹینیٹ نے اے کیو خان کو کم از کم اسامہ بن لادن جتنا خطرناک قرار دیا تھا۔ انہوں نے یہ موازنہ اس وقت کیا تھا جب یہ پتہ لگ چکا تھا کہ اسامہ بن لادن 9/11 حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر اے کیو خان کو مغربی جاسوس دنیا کا سب سے خطرناک انسان قرار دیتے ہیں، لیکن اپنے وطن پاکستان میں انہیں قومی ہیرو کے طور پر سراہا جاتا ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت کیسے بنا؟ وہ 1971 کی دہائی میں نیدرلینڈ میں کام کر رہے تھے جب ان کے ملک پاکستان نے 1971 کی جنگ میں شکست کے بعد اور انڈیا کی ایٹمی ترقی سے خوفزدہ ہو کر ایٹمی بم بنانے کی مہم شروع کی تھی۔ ڈاکٹر خان ایک یورپی کمپنی میں یورینیم افزودگی کے لیے سینٹریفیوج بنانے کے کام میں شامل تھے۔ افزودہ یورینیم کو ایٹمی توانائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر اسے ایک خاص حد سے زیادہ افزودہ کیا جائے تو اس سے ایٹمی بم بنایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دور کے جدید سینٹریفیوج کے ڈیزائن نقل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے ملک واپس لوٹ آئے۔
جہاں انہوں نے ایک خفیہ نیٹ ورک تشکیل دیا جس میں بیشتر یورپی کاروباری افراد تھے جو انہیں ایٹمی بم اور سینٹری فیوز کی تیاری کے لیے اہم ترین اجزاء سپلائی کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اکثر پاکستان کے ایٹمی پروگرامز کا بانی بھی کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس پروگرام کے انتہائی اہم ارکان میں سے ایک تھے، مگر انہوں نے نہایت احتیاط کے ساتھ ہی ایک کہانی تیار کی جس نے انہیں انڈیا کے خطرے کے خلاف پاکستان کی حفاظت کے لیے ایٹم بم تیار کرنے والے قومی ہیرو کا درجہ دے دیا۔ ڈاکٹر قدیر خان نے باغی ریاستوں کو ایٹمی راز کیوں بیچے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اور کیا کام تھے جس نے انہیں اتنا اہم بنا دیا؟ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کے اجزاء فراہم کرنے والے اپنے نیٹ ورک کو درآمد سے برآمد کی طرف موڑ دیا اور وہ دنیا بھر میں گھومنے والی ایک شخصیت بن گئے، اور انہوں نے کئی ممالک کے ساتھ معاہدے اور سودے کیے۔ ان میں سے بہت سے ممالک کو مغربی ممالک باغی ریاستیں سمجھتے تھے۔ ایران کے شہر نتنز میں ایٹمی پروگرام کے لیے سینٹری فیوز کی تیاری کا پروگرام جو برسوں شدید تناؤ کی ایک وجہ بنا رہا، اس کا نمایاں حصہ عبدالقدیر کے فراہم کردہ ڈیزائن اور مواد سے بنایا گیا تھا۔ ایک ملاقات میں عبدالقدیر خان کے نمائندوں نے ایران کو ایٹمی پروگرام کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد اور اجزاء کی ایک فہرست فراہم کی تھی جس میں قیمتیں بھی درج تھی، اور ایرانی حکام اس کے مطابق مال آرڈر کر سکتے تھے۔ عبدالقدیر خان نے 1 درجن سے زائد دورے شمالی کوریا کے بھی کیے، جہاں سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے بدلے میزائل ٹیکنالوجی کی مہارت حاصل کی گئی تھی۔ ان تمام سودوں کے ساتھ ایک اہم راز ہمیشہ رہا کہ کیا عبدالقدیر خان یہ سب کچھ اکیلے کر رہے تھے یا وہ اپنی حکومت کے احکامات کے تحت کام کر رہے تھے، خاص طور پر شمالی کوریا کے ساتھ معاہدے کے معاملے میں۔ کبھی یہ بھی کہا گیا کہ عبدالقدیر خان یہ سب کچھ پیسوں کی لالچ میں کر رہے تھے، لیکن یہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ وہ اپنے ملک کی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ جوہری ہتھیاروں پر مغربی ممالک کی اجارہ داری کو توڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر مغربی ممالک کی اجارہ داری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے مغربی منافقت قرار دیا تھا اور سوال کیا تھا کہ چند ممالک کو اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے یہ ہتھیار رکھنے کی اجازت کیوں دی جانی چاہیے اور دوسروں کو کیوں نہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا، میں پاگل یا بیوقوف انسان نہیں ہوں، وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں اور میرے خلاف ہر طرح کے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں کیونکہ میں نے ان کے اسٹریٹجک منصوبوں کو خراب کر دیا۔ 1990 کی دہائی میں لیبیا کے ساتھ ہونے والے ان کے جوہری پروگرام کے معاہدے نے جہاں ان کو زیادہ پیسے دیے تھے وہیں ان کے زوال کو بھی تیز تر کر دیا تھا۔ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 اور امریکی CIA نے عبدالقدیر خان کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے ان کے بین الاقوامی دوروں پر نظر رکھنا شروع کی، ان کی فون کالز کو ٹیپ اور پکڑنا شروع کر دیا اور ان کے نیٹ ورک میں گھس گئے، اور اس کے لیے انہوں نے AQ خان کے نیٹ ورک میں شامل افراد کو بھاری رقوم کی پیشکش بھی کی۔ بعض موقعوں پر کم از کم $10 لاکھ تک رقم پیش کی گئی تاکہ ان کے نیٹ ورک کے ارکان کو اپنا ایجنٹ بنایا جا سکے اور ان کے رازوں کو حاصل کیا جا سکے۔ ایک CIA اہلکار کا کہنا تھا، ہم ان کے گھر کے اندر تھے، ہم ان کے دفاتر میں تھے، ہم ان کے کمروں میں تھے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد خطرہ بڑھ گیا تھا کہ دہشت گرد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مارچ 2003 میں جب برطانیہ اور امریکہ عراق پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی وجہ سے حملہ کر رہے تھے جن کا بعد ازاں کوئی وجود نہیں نکلا، لیبیا کے رہنما کرنل قذافی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں اپنے ایٹمی پروگراموں کے منصوبوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ منصوبہ MI6 اور CIA کے خفیہ دوروں کی وجہ بنا، اور جلد ہی اس معاہدے کے عوامی اعلان کے بعد اس نے امریکہ کو ایک اہم موقع فراہم کیا کہ وہ پاکستان پر زور دے کہ وہ عبدالقدیر خان کے خلاف کارروائی کرے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس کے نتیجے میں گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور انہیں ٹی وی پر آ کر اعتراف جرم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے اپنی بقیہ زندگی ایک عجیب صورتحال میں بسر کی جہاں وہ نہ آزاد تھے اور نہ ہی قید۔ انہیں آج بھی پاکستانی عوام کی جانب سے ایٹم بم بنانے پر ملکی ہیرو قرار دیا جاتا ہے۔ انہیں بیرونی دنیا کا سفر کرنے اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے کیا 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 تھا اور کیوں کیا تھا، شاید اس کی اصل کہانی کبھی معلوم نہ ہو سکے۔ شادی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں قیام کے دوران ایک مقامی لڑکی ہنی خان سے شادی کی جو اب ہنی خان کہلاتی ہیں،
اور جن سے ان کی 2 بیٹیاں ہوئیں، دونوں بیٹیاں شادی شدہ ہیں۔ اعزازات: ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو وقت بوقت 13 طلائی تمغے ملے۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقی مضامین بھی لکھے۔ 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی سند دی تھی۔ 14 اگست 1996 کو صدر فاروق لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا، لیکن 1989 میں ہلال امتیاز کا تمغہ بھی ان کو عطا کیا گیا۔ ڈاکٹر قدیر خان نے سیچٹ کے نام سے ایک NGO بھی بنائی جو تعلیمی اور دیگر فلاحی کاموں میں سرگرم ہے۔ وفات: ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صبح 6 بجے کے قریب پھیپھڑوں کے مرض کے سبب KRL ہسپتال لایا گیا، جہاں ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں اور طبی ماہرین نے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی، تاہم 10 اکتوبر 2021 کو صبح 7:04 پر وہ وفات پا گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ وجہ وفات کورونا پیچیدگیاں اور پھیپھڑوں سے خون بہنا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔